السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، ان اجتماعات جمعہ میں آخری پارے کی جو آخری صورتیں ہیں ان میں سورہ قاریہ کا ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھنے کی کوشش کی تھی، اگرچہ پچھلی مرتبہ کا جمعہ جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے استحکام پاکستان کے موضوع پر تھا، لیکن یہ کہ بہرحال جن صورتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، خاص طور پر وہ چھوٹی صورتیں جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں، جہری نمازوں میں سنتے بھی ہیں، تو کم سے کم یہ کہ ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہمیں احساس ہو کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ قرآن حکیم ہدایت کا، روشنی کا، رہنمائی کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، اپنی انفرادی زندگی میں ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو واقع یہ ہے کہ یہی قرآن جو ہے پھر ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اے پروردگار اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، پیشوا بنا دے، ہدایت اور نور کا منبع اور سرچشمہ بنا دے. اور آخر میں فرمایا وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین، اور اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائی ہو. یہ قرآن اللہ کے ہاں جا کر گواہی دے کہ میرے پڑھنے والے اس شخص نے اس پر عمل بھی کیا تھا، اسے اپنی ذاتی زندگی میں اس کی تعلیمات کو نافذ بھی کیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اور قرآن حکیم کا جب بھی ہم مطالعہ کریں تو جیسے آپ کا یہ کہ ایک بنیادی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں قرآن سے اس اعتبار سے حاصل کرنی چاہیے. اب آئیے آج ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے سورہ تکاثر پر. یہ مکی صورت ہے تمام مفسرین کا، سوائے چند ایک ایکسیپشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کسی صورت کے بارے میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی. لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض احادیث میں یہ بات جو ہمارے سامنے آئی کہ حضور نے کسی موقع پر اس صورت کی تلاوت کی، اور وہ شخص جو سامع تھا اس صورت کا، اس نے پہلی مرتبہ یہ صورت سنی. ظاہر مکی صورت ہے، حضور تو ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، اور اس نے اپنے گمان کے مطابق چونکہ پہلی مرتبہ سنی تھی تو کوئی ایک آپ کو شاذ روایت ایسی مل جائے گی کہ جس میں کسی صحابی سے یہ بھی منقول ہے مدینہ میں نازل ہوئی. جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اور ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا غالباً سورہ زلزال کے بارے میں، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی حیات میں اس صورت کی ایک مرتبہ تلاوت کی تھی تو ایک صحابی جو اس محفل میں موجود تھے
ان سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ سورت اسی وقت نازل ہوئی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ زلزال جو ہے سورہ غالباً عادیات کے بارے میں تھا، وہ تو واقعتاً مکی صورت ہے، اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے، اور اکثر و بیشتر حضرات کو یہ صورت یاد ہوگی، لہٰذا پہلے صرف ترجمہ کر لیجئے، اس کے بارے میں کسی درجے میں تفصیل بیان کروں گا۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا، غفلت میں مبتلا کر دیا تکاثر نے، کثرت کی طلب نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے، تمہیں تمہاری قبروں تک، گھاٹ تک پہنچا دیا گیا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم علم کی حد تک اس بات کو جان لو گے۔ لترون الجحیم، جب تم اپنی نگاہوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر لازماً تمہیں دیکھنا ہے اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے، عین الیقین۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر لازماً تم سے سوال جواب ہوگا، تم سے محاسبہ لیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تھی۔ کل 8 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا زیر و بم اور اس کے اندر جو ایک صوتی، ایک جسے آپ کہیے کہ تاثر ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ تمہیں عنقریب معلوم ہوگا، لازماً تمہیں معلوم ہوگا جب تم اب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تو گویا کہ انسان جو کسی چیز کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس میں مختلف مدارج ہیں، درجات ہیں، جس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اب آئیے سب سے پہلی آیت کی طرف، الہاکم التکاثر۔ الہا یلہی کے الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں غافل ہو جانا، غفلت میں مبتلا ہو جانا۔ تو تم غافل ہو گئے یا تم نے اپنے آپ کو غفلت میں مبتلا کر دیا۔ التکاثر، تکاثر کثرت سے نکلا، اور کثرت کس شے کی؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کثرت انسان کے اندر جو ایک امنگ اور آرزو پیدا ہوتی ہے تو کس کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتکاثر فی الاموال وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اس آیہ مبارکہ میں کثرت کس شے کی؟ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت۔ یہاں ہمارے مفسرین نے خاص طور پر جو بات بیان کی ہے وہ اس اعتبار سے، یہ کثرت جو ہے کثرت تعداد بھی ہے، اور اس میں ایک دوسرے پر مفاخرت ہوا کرتی تھی کہ میری چوپال، میری بیٹھک، میرے حمایتی کہیں زیادہ ہیں تمہاری بیٹھک سے، تمہاری چوپال سے، تمہارے حمایتیوں سے، اور اس کے اوپر فخر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کے لیے گویا کہ دن رات ایک کرنا۔ مال کو حاصل کرنے کی طلب جو ہے انسان کے اندر جس درجے موجود ہے، جبکہ قرآن حکیم میں 2 یا 3 مقامات پر کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد، جیسے کہ سورہ حدید میں آئے نا تکاثر فی الاموال والاولاد، وہاں بھی مال کو اور اولاد کو دونوں کو جمع کیا گیا۔ گویا کہ اس قبائلی نظام کے اندر کسی شخص کا صاحب اولاد ہونا اور کسی کے 8-10 بیٹے ہونا، یہ گویا کہ اس کی گردن کے اندر ایک جسے آپ کہیے کہ ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ جب نکلتا تھا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، تو اس کی گردن جو ہے فخر سے تن جایا کرتی تھی۔ آج ممکن ہے کہ معاملات ہمارے پیمانے دور ہو گئے اور بہت سی جو ہے چیزیں ایسی ہمارے جو ہے ذہن کے اندر سما چکی ہیں کہ کثرت اولاد کی بنیاد پر انسان جو ہے بعض اوقات شرمندہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص سوال کر بھی لے اور اس کے فرض کیجئے کہ 7-8 بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو بڑا جسے آپ کہیے کہ شرمساری کے انداز میں وہ کہتا ہے کہ جی ہاں میرے 8 بچے ہیں، 9 بچے ہیں۔ گویا کہ آج کل کا جو معیار ہمارا قائم ہو چکا وہ اس سے کہیں نیچے درجے کی بات ہے، جبکہ قبائلی زندگی کے اندر تو گویا کہ انسان کی اصل طاقت جو ہے اس کی اولاد ہوتی تھی۔
جس کے جتنے بیٹے ہیں اتنا وہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ مطعم بن عدی ایک نام آتا ہے، اگرچہ حضور پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے اور کوئی شخص بھی حضور کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مکہ سے مایوس ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے نا۔ اب وہاں جو کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور جس طرح لوگوں نے تاک تاک کر، خاص طور پر جسے آپ کہیے کہ گلی کے محلے کے جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے دیوانہ سمجھ کے جس طرح پتھر مارے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس تصور کو اگر ذہن میں لائیں تو انسان پر کب کبھی طاری ہوتی ہے۔ پھر جب مکہ کے قریب پہنچے تو حضور نے بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک کوئی شخص پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ تو مطعم بن عدی تھا وہاں مکہ کا رہنے والا، جس کے 11 بچے تھے، 11 بیٹے تھے۔ وہ ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر آیا اور حضور کو اپنی پناہ میں لے کر واپس مکے میں داخل ہوا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ تو گویا کہ کثرت اولاد بھی اس زمانے میں ایک بہت بڑا ایسٹ تھا، اور فخر کرنے کے اعتبار سے جہاں مال و دولت پر فخر کیا جاتا تھا، وہیں کثرت اولاد پر بھی فخر ہوتا تھا۔ تو الہاکم التکاثر، دیکھیے یہ دو اصطلاحات قرآن حکیم میں استعمال ہوئی ہیں، دونوں بہت ہی قریب المعنی ہیں۔ تکاثر کثرت کی طلب، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا، دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی فکر کرنا۔ اس لیے تفاخر جو ہے وہ کس کام کے لیے آتا تھا؟ فخر اپنے خاندان پر، اور خاص طور پر ان کے ہاں قبائلی زندگی کا چونکہ نظام تھا، ان کے ہاں کسی اگر شیخ قبیلہ کی کوئی رحلت ہو جاتی تھی، اسے تدفین کرنے سے پہلے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی جو ہے مدح سرائی ہوتی تھی، بڑی مفاخرت ہوتی تھی، فخر کیا جاتا تھا کہ ہمارے خاندان کا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ کارنامے کیے ہیں اور اس کے یہ سیلینٹ فیچرز ہیں۔ تو یہ تفاخر اس زمانے میں عام تھا۔ اور حج کی عبادت جو ہوتی تھی اس میں خاص طور پر قیام منی کے اندر بھی یہ کام ہوا کرتا تھا کہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی مفاخرت میں جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا کے دیا کرتے تھے۔ تو تکاثر اور تفاخر یہ دو اصطلاحات قرآن میں جو استعمال ہوئی ہیں، فخر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور دوسرے یہ ہے کہ کثرت کی طلب میں، خواہ وہ اولاد کی کثرت کی طلب ہو، قبیلے کی کثرت کی طلب ہو، حمایتوں کی کثرت کی طلب ہو، یا یہ کہ مال کی کثرت کی طلب ہو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا اس تکاثر نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی اپنی قبریں۔ اب ظاہر ہے کوئی شخص اس وقت زندہ تو نہیں ہوتا کہ اپنی قبروں کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، لیکن بہرحال زندگی کی ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے۔ اپنے والدین سے آپ کو کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن آپ کی زندگی میں آئے گا جبکہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو جو ہے مٹی کے سپرد کریں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ہر ضرورت یہاں سے پیدا کی، یہیں سے مہیا کی، اور ایک دن آئے گا کہ ہم تمہیں لوٹا دیں گے اسی مٹی کے اندر۔ تو یہ بہرحال ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو گویا کہ یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی اپنی قبریں، لیکن یہ جو ایک کثرت کی طلب تھی وہ اس میں تم سے کوئی کم نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 3 چیزیں جو ہیں اس سے کم نہیں ہوتی، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک لالچ ہے، یہی روپیہ پیسہ اور اس دوڑ میں آگے سے آگے بڑھنا۔ قرآن حکیم تو ہمیں تعلیم کیا دے رہا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ مسابقت کا جذبہ ہم نے انسانوں میں رکھا ہے، لیکن یہ مسابقت کس طرف ہونی چاہیے؟ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کی طلب میں جو کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، وہ جنت کے جس کا طول و عرض جو ہے اس کائنات زمین و آسمان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہ رستہ دکھا رہا ہے۔ مسابقت ہے، لیکن کس کام میں مسابقت ہے؟ یہاں صورت کیا تھی کہ تم نے مسابقت کی لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، یہاں ایک سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ وہ سٹیٹس جو ہے اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ عین ممکن ہے کہ جو حرام آپ نے کمایا ہے اس کی بنیاد پر آپ کو معاشرے کے اندر ایک رتبہ مل گیا،
آپ سے فیتے کٹوائے جا رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے سب لوگوں کو کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو خائن بھی ہے، جس نے غبن بھی کیا ہے، جس نے لاکھوں کروڑوں کا مال بھی ہضم کیا، لیکن اس کے باوجود عزت ہمارے معاشرے میں اس شخص کی ہے۔ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی طلب جو ہے مال اور اولاد کی، اور تمہارے اپنی قبائلی زندگی میں جتھوں کی جو کثرت ہے، اس نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں جا دیکھی۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے۔ قرآن حکیم میں جہاں یہ اعادہ آتا ہے نا، فوری طور پر ممکن ہے آپ کے ذہن میں وہ آیت آئی ہو، میرے ذہن میں تو آئی، سورہ انشراح کی آیت ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ پہلی آیت میں بات مکمل تھی کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی رکھ دی ہے، پھر دوبارہ اسے ریپیٹ کیا گیا، اس لیے کہ انسان بعض اوقات وہ تنگ حالت کے اندر زندگی گزار رہا ہو تو اس درجے جسے آپ کہیے کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور جو شخص بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے وہ گویا کہ ایک درجے کی ناشکری کر رہا ہے۔ رحمت کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ کا کھلا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی دانش میں اس دروازے کو خود بند کر دیا تو یہی تو وہ ہے جسے آپ ناشکری کہیں گے۔ تو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ، آج اگر ہاتھ تنگ ہے، آج اگر حالات سخت ہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا جب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حالات کو سازگار کر دے گا، تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر اسے ریپیٹ کیا گیا، نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب کیا شے معلوم ہوگی؟ اس کے بارے میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آخرت جو آنے والی ہے اس میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے جو دنیا کو مقدم رکھا تھا، یہاں روپے پیسے کی دوڑ میں جو تم بگڈور دوڑے چلے جا رہے تھے، وہاں جا کر جب انجام سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی۔ اور دوسرے یہ کہ یہی وہ باتیں جو انسان پر عین موت کے وقت بھی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے۔ اول تو انسان خود اپنے اوپر بصیرت حاصل کرتا ہے، اور موت کے قریب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر استقبال کے لیے یا تو متقی شخص ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، ان فرشتوں کو بیٹھتا ہے کہ جو خوش آمدید کہتے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، یا وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی انتہائی خوفناک شکل کے، جن کے ہاتھوں میں گرز ہے، وہ ان کی جانیں نکالتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے اوپر ضربے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دونوں انجام موجود ہیں۔ تو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور جان لو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ معلوم ہوگا یا تو تمہیں اپنی موت کے وقت کہ جو تم نے اپنی زندگی ضائع کی ہے۔ قرآن تو اس دنیا کی زندگی کی بہرحال جو بھی رونقیں ہیں، یہاں کی زیب و زینت ہے، یہاں کی چمک دمک ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ انسان ان میں مبتلا ہو کر اپنی عاقبت کو بھول جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ گویا کہ الہاکم التکاثر میں یہ مفہوم بھی موجود ہے، تم غافل ہو گئے اپنی موت سے، آخرت سے، اخروی زندگی سے، جہنم سے۔ وہ تمام باتیں جو تمہارے بنیادی عقائد کا جز تھیں، ان سب سے تم غافل ہو گئے۔ اس کثرت کی طلب میں، اس دنیا کی زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا اور اس میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانے کی فکر جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس شخص کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ میرے فلاں بھائی کو تو یہ نعمت حاصل نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، اور انسان جو اللہ کی نعمت ہے اس پر ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آخری آیت ہے وہ اپنی جگہ بڑی عظیم آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے سوال کیا جائے گا، تمہارا محاسبہ ہوگا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دی تھی۔ تو دنیاوی اعتبار سے اس شخص کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دین کے اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے آگے جا رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر مسابقت کا جذبہ پیدا ہو، اس شخص کو پیچھے چھوڑنے کا جذبہ ہو۔ نیکی میں وہ اگر مجھ سے آگے جا رہا ہے
تو اس سے بڑھ کر اور بہتر بات کیا ہوگی کہ انسان اسے پیچھے چھوڑنے کی فکر کرے نیکی کے اعتبار سے. تو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ. موت کو مانتے ہو تو کہ آئے گی، لیکن یقین کتنا ہے؟ یہ بھی تمہیں تسلیم کرتے ہو کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن انسان اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے؟ آئے وہ تیار ہے کہ اسی لمحے اگر مجھے موت آ جائے تو میں اپنے حساب کتاب کو فیس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ واقعی یہ ہے کہ بات کہنا اور سننا بہت آسان ہے، لیکن انسان کا ہر دم اس بات پر گویا کہ پوری طرح انشراح رہے کہ اگر اسی لمحے مجھے موت آ جائے تو اپنی دانش میں انسان سمجھے کہ میں اللہ کے ہاں ناکام نہیں ہوں گا، میں نے کسی کا حق غصب نہیں کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کیے رکھی ہے، حلال پر قانع رہا ہوں، حرام سے مجتنب رہا ہوں، قرآن حکیم کو نہ صرف پڑھا ہے بلکہ اس کو غور و فکر کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر انسان اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو گویا کہ مطمئن پاتا ہے تو مبارکباد ہے، تہنیت ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ شے تو ہے نا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور وہ یقین والا علم ہوگا. جب فرشتہ موجود ہوگا تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تو اب یہاں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، وہاں تو لوگوں کو معلوم ہے. جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا نا کہ وہ شخص کے جس پر کیا جان کنی کی کیفیت طاری ہے، اب اسے تو خوب معلوم ہوئی وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اسے تو یقین ہے کہ اب فراق ہے اپنوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے. اسے تو یقین کے درجے کا علم حاصل ہو چکا، اس لیے کہ وہ اپنی نگاہوں سے ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے جس کی رب روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجا ہے. کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اور تم لازماً دیکھو گے، تمہیں دیکھنا ہوگا اس جہنم کو. جہیم جہنم کو کہتے ہیں جس کی آگ وہ ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. ایندھن تو وہ شے ہوتی ہے نا جس سے کسی شے کو بھڑکایا جاتا ہے. تو اس دنیا کی آگ کو ہم کس شے سے بھڑکاتے ہیں؟ لکڑیوں سے بھڑکاتے ہیں، کوئلے سے بھڑکاتے ہیں. اب اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے آپ حرارت حاصل کر سکتے ہیں، مائکرو ویو انرجی ہے، 100 قسم کی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں. لیکن یہ کہ جہنم کی آگ وہ ہوگی کہ جس کا ایندھن ہوگا انسان اور پتھر. وقودها الناس والحجارہ. تو لترون الجحیم، اس جہیم کو، اس جہنم کو تمہیں دیکھنا ہوگا، اور وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے. نہ صرف یہ کہ تم اس دیکھ رہے ہوگے، جہنم بھی تمہاری گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. جیسا کہ فرمایا گیا قرآن حکیم میں ایک مقام پر کہ وہ جہنم ان کی طاق میں ہوگی، ان پر نگاہیں گاڑے ہوئے ہوگی، اور گویا کہ وہ منتظر ہوگی کہ یہ میرے شکار ہیں جو گویا کہ آج مجھ کا میری اس پیاس کو ختم کریں گے اور میرا ایندھن بنیں گے. ثم لترونها عین الیقین. اور پھر اسی جہنم کو دیکھنا ہے تمہیں یقین کی، عین الیقین، آنکھوں سے دیکھا ہوا یقین. اس دنیا میں تو ماورائی کچھ تصورات ہیں نا جن کو تم مانتے ہو. جہنم ہوگی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. عذاب کی فلاں فلاں شکلوں کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، ان تمام باتوں کو بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہ واقعتاً کیا وہ یقین حاصل ہے جو کسی شے کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے؟ وہ مقام احسان کی تعریف کی گئی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث جبرائیل میں کہ تم اللہ کی بندگی اور عبادت کرو اس کیفیت کے ساتھ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. گویا کہ تم اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر نگاہوں سے تم اللہ کو نہیں بھی دیکھ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. تو لترون الجحیم، تمہیں اپنی انہی آنکھوں سے اس دن جہنم کا مشاہدہ کرنا ہوگا. اس دنیا میں تو تم نے غیبی امر سمجھ کے اسے ٹال دیا نا، موت کے تصور کو اپنے سے بہت دور رکھا. لیکن یہ بہرحال موت بھی کل نفس ذائقۃ الموت. تم چاہتے تو یہ ہے کہ تمہیں 1000 برس کی زندگی مل جائے، لیکن یہ شے ہونے والی نہیں ہے. یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے بڑی طویل زندگی، 1000 برس کی زندگی مل جائے. اور خاص طور پر ان آیات کے پس منظر میں ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا، جو پرستار ہیں مال و دولت کے، اس دنیاوی یہاں کی چمک دمک کے. تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ گویا کہ یہ لذتیں ان سے کسی طرح زائل نہ ہو.
اور انہیں 1000 برس کی زندگی مل جائے. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم نے اسے دیکھنا ہے یقین کی آنکھوں کے ساتھ، تمہارا مشاہدہ ہوگا، جہنم تمہارے سامنے موجود ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تم پر نچھاور کی تھی اس دنیا کی زندگی میں. یہ اپنی جگہ اتنا ایک اہم موضوع ہے اور اس پر ہمارے مفسرین نے بھی بہت کلام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی. لیکن جہاں یہ بات آ رہی ہے نا یقین کی، تو اس اعتبار سے بات نوٹ کر لیجئے، قرآن حکیم میں علم الیقین کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی، عین الیقین کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی. اسی صورت کے اندر موجود ہے نا کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترونها عین الیقین. اور ایک اور اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے حق الیقین کی، گویا کہ یقین اپنے انتہا پر پہنچ جائے وہ حق الیقین ہے. اس کی مثال جو ہمارے مناطقہ بیان کرتے ہیں، کسی شخص نے کہیں دھواں اٹھتا دیکھا، اب یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دھواں اٹھتا ہوا، آگ اٹھتی ہوئی نہیں دیکھی، لیکن اس نے گمان کر لیا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے. اب وہ شخص فاصلہ طے کرتا ہے، قریب پہنچتا ہے تو آنکھوں سے آگ بھی دیکھ لیتا ہے. گویا کہ پہلا دیکھنا جو تھا وہ علم الیقین کا تھا کہ اس نے دیکھا ایک شے اس کے علم میں آئی، اس نے نتیجہ نکالا کہ آگ لگی ہوئی ہے. اب جب وہاں پہنچا تو اس نے اپنی آنکھوں سے آگ کو بھی دیکھ لیا، عین الیقین حاصل ہو گیا. لیکن اب جب وہ آگ کے قریب گیا ہے اور اسے تپش بھی محسوس ہوئی، اور فرض کیجئے کہ وہ اپنا ہاتھ آگ میں داخل کر دیتا ہے، اب یہ کیفیت ہے کہ جسے حق الیقین کہتے ہیں. اب کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی. کسی شخص کو اگر جہنم میں ڈال دیا گیا تو اب وہ تو شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. تو حق الیقین کی اصطلاح بھی قرآن حکیم میں استعمال، انہ لحق الیقین، سورہ حاقہ کے آخر میں بھی، سورہ واقعہ کے آخر میں بھی. اور ان دونوں جگہوں پہ جو شے مراد ہے وہ جہنم کے بارے میں کہا گیا. یہ جہنم ہے کہ جو اس دن یقینی ہوگی، اپنی آنکھوں سے بھی اسے دیکھو گے، اور جب اس میں جھونکے جاؤ گے تو اس کی جو تپش ہے، اس کی جو حرارت ہے، اس کے اندر جو ایک عذاب کی کیفیت ہے، اس کو بھی محسوس کرو گے. ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، قرآن میں کہا گیا اب چکھو اس آگ کا مزہ. یہ دنیا کی آگ نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. یہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو رسائی حاصل کر لے گی تمہارے دلوں تک. یہ دنیاوی آگ تو آپ کے ظاہری جسم کو جھلساتی ہے نا، اس کی تپش آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ جو ہے اس کی مار تو آپ کے دلوں پر ہوگی. اس لیے کہ کھالوں کے بارے میں تو قرآن میں موجود ہے کہ جب انسان کی ظاہری کھالیں جو ہے جب وہ جل جائیں گی اور اس کے اندر جو ہے گویا کہ کوئی اب وہ حص باقی نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نئی کھالیں عطا فرما دے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. یہ تمام حقائق وہ ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے. اور قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شے مبالغہ نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں ہے. اگر واقعتاً یقین حاصل ہو تو ہماری زندگیاں وہ نہیں ہوں گی کہ جو ہماری زندگیاں اب نقشہ پیش کر رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے کہ آخرت پر یقین کس درجے کا موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آخری آیت جو ہے اس پر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات، یہ پریس ریلیز جو ہماری تنظیم اسلامی کی طرف سے جاری ہوتی ہے، ایک تو 16 اگست کی ہے اور دوسری جو ہے وہ 20 اگست کی ہے. اس کا صرف خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ظاہر ہے بہت بڑا یہ ایک معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوئی ہے طالبان افغانستان کو. واقعہ یہ ہے کہ بالکل وہی نقشہ کہ جو 313 جو تھے بالکل نہتے، اور مقابلہ 1000 کے لشکر کے ساتھ تھا جو کیل کانٹے سے لیس. کہاں نیٹو کی افواج اور ان کے پاس جدید ترین اسلحہ، اور کہاں یہ طالبان جن کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کلپس دیکھ رہے ہیں، کسی کے پاؤں میں جوتے ہیں نہیں ہیں، کسی جو ہے وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سر کے اوپر بڑا سا امامہ بھی ہے، اس کے اوپر اضافی چادر جو ہے وہ بھی کندھے پر لگی ہوئی ہے. کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ امریکہ کو اس طرح دم دبا کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا ان لوگوں کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اگر انہیں حاصل ہو اور ہوئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی تعویل ممکن نہیں ہے کہ کیسے امریکہ وہاں سے اور نیٹو کی تمام افواج جو ہے وہاں سے نکل چکی ہیں.
تو افغان طالبان کی فتح ایمانی قوت اور اللہ پر مکمل بھروسے کا نتیجہ ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شیخ شجاع الدین صاحب نے ایک بیان میں کہی کہ 21ویں صدی میں یہ معجزہ رونما ہوا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور تباہ کن اسلحے سے لیس امریکہ کی سربراہی میں نیٹو افواج نہتے افغان طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ طالبان جو دنیا کے پسماندہ ترین ملک افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے ایسا ہی ہے، کیا وسائل ہیں ان کے پاس، انہوں نے نام نہاد ترقی یافتہ ممالک کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا۔ سپریم پاور آف دی ورلڈ اب دنیا سے منہ چھپا رہی ہے اور اپنی شکست کی مضحکہ خیز تعویلیں گھڑ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے بائیڈن کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہے، اس لیے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہاں سے تمام فوجیں نکل جائیں۔ اب وہ مختلف تعلیمیات جو ہے اس کی کر رہا ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو معلوم ہے، وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب سوائے یہ کہ ان کی کوئی تعبیر وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، کوئی اور شے نہیں ہے۔ اسی طرح آج کی جو پریس ریلیز ہے، مغرب کا اصل مسئلہ افغان طالبان نہیں بلکہ اسلام ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شیخ شجاع الدین صاحب نے کہا کہ کابل فتح کرنے کے بعد افغان طالبان کی عام معافی کے اعلان اور ان واضح اعلانات کے باوجود کہ وہ عورتوں، اقلیتوں اور غیر ملکی سفارتی نمائندوں کے ساتھ اسلامی احکامات کے عین مطابق اچھا سلوک کریں گے، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ گویا کہ جو اگر کوئی اندیشہ موجود تھا باہمی خانہ جنگی کا جو اس سے پہلے ہوتی رہی، اس میں تو گویا کہ اس کے ہی ہاتھ ختم ہو گئے نا، اب باہمی خانہ جنگی کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ تمام کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ تو گویا کہ غیر ملکی سفارتی نمائندوں کے ساتھ اسلامی احکامات کے عین مطابق اچھا سلوک کریں گے۔ مغرب نے ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا ہوا ہے۔ افغان طالبان کے کوئی تنازع کھڑا نہ کرنے اور پرامن رہنے کے باوجود مغرب ان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ امت مسلمہ کو اب جاگ جانا چاہیے اور آگے بڑھ کر مغرب کے جھوٹے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ افغان طالبان اللہ کی مدد اور نصرت سے اس سازش کو بھی انشاءاللہ ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان طالبان سے ہر شعبے میں تعاون کرے اور دنیا کے ہر فورم پر ان کے حق میں آواز